السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين وقال الله تبارك وتعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بیان کرنے سے پہلے ایک اہم مسئلہ ہے، اس کو بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سے حضرات کو علم نہیں ہے اور بہت سے حضرات اس کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہو اس وقت سلام کرنا چاہیے یا نہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی اذان کا جواب دے رہے ہوں ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اذان کا جواب دے رہے ہو، کیونکہ حدیث کے اندر ہے کہ اذان جب ہو تو اذان کا جواب دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن اگر کوئی اذان کا جواب نہیں دے رہا ہو اور دنیاوی کام میں مصروف ہو، ایسے لوگوں کو سلام بھی کیا جا سکتا ہے اور سلام کا جواب بھی دینا چاہیے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہی گھوم رہے دنیاوی باتیں کر رہے ہیں، اب اگر کوئی سلام کر دیتا ہے تو فوراً کیا بولتے ہیں؟ اذان ہو رہی ہے۔ اگر وہ سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے، سلام کا اذان کا جواب نہیں دے رہا ہے تو ایسے کو ہم سلام کر سکتے ہیں۔ لیکن اذان کا اگر وہ جواب نہیں دے رہا ہے، دنیاوی کام میں مصروف ہے، تو ایسے کو سلام بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کا جواب بھی دینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اذان شہر میں کئی جگہ ہوتی ہے تو کس اذان کا جواب ہمیں دینا چاہیے؟ کیا ساری مسجدوں کے اذان کا جواب دینا چاہیے؟ ساری مسجدوں کے اذان کو دہرانا چاہیے؟ ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جو قریبی مسجد میں ہے، جس جگہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں، اس مسجد کے اذان کا جواب دینا چاہیے۔ اب کیونکہ شہر میں 9 مسجدیں ہیں، 10 مسجدیں ہیں، 8 مسجدیں ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ ساری مسجدوں کے اذان کا جواب دینا، بلکہ جس مسجد میں جو آپ کے گھر کے قریب میں ہے، جہاں آپ نماز ادا کرتے ہیں، یا جمعہ کے دن ہو، جمعہ جہاں آپ نماز ادا کر رہے ہو، اس مسجد کے اذان کا جواب دینا چاہیے۔ تو یہ اہم مسئلہ تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو بتا دوں۔ آج شعبان المعظم کی پہلی تاریخ ہو گئی، الحمدللہ۔ انشاءاللہ شعبان المعظم کے موضوع پر اگلے جمعہ بیان کروں گا۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سخاوت ہے، ویسے تو بے شمار
سخاوت کا تذکرہ احادیث کے اندر ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، لیکن جو اہم ٹاپک ہے، اہم موضوع، اس پر میں انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیسرے نمبر پہ خلیفہ تھے۔ پہلے نمبر پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی، دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو تیسرے نمبر پہ خلیفہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ خوش نصیب صحابی رسول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لڑکیوں کا نکاح، 2 صاحبزادیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ کل قیامت کے میدان میں سارے انبیاء کرام علیہم السلام کھڑے ہوں گے، اور اس وقت اللہ یہ کہے گا کہ وہ کون خوش نصیب میرے منتخب نبی تھے جن کی 2 بیٹیوں کا نکاح کسی کے ساتھ ہوا، تو صرف ایک کھڑے ہوں گے، اور وہ کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف ہمارے نبی کے علاوہ کوئی نبی کی 2 بیٹیوں کا نکاح ایک کے ساتھ ہوا ہو، ایسا کہیں پہ تاریخ میں آپ کو کتاب میں نہیں ملے گی سوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو وہ خوش نصیب صحابی رسول کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح پے در پے کن کے ساتھ ہوا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنو امیہ کے قبیلے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی بیٹی تھی، ان کا نکاح حضرت عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، وہ بھی بنو امیہ میں۔ اور 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، وہ بھی بنو امیہ میں تھے۔ اور سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو بنو ہاشم میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبیلہ تھا وہ بنو ہاشم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قبیلہ بنو ہاشم۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو احادیث میں تذکرہ ہے، ان کا ابتدائی وقت کیسے گزرا جب یہ ایمان قبول کیے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان قبول کیے تو ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے کفار کے طرف سے۔ اچھا، تاریخ کی کتاب میں یہ ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے پہلے کسی کے ساتھ متعین ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ رشتہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے پہلے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے، ابو لہب۔ کیا نام تھا؟ ابو لہب۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ ابو لہب اس لیے اس کو بولا جاتا تھا کیونکہ یہ بہت گورا اور چٹا تھا، اور یہ آگ کے انگارے کی طرح گورا تھا۔ آج کے دور میں اگر کوئی حسین و جمیل ہو، خوبصورت ہو، تو اس کو چاند کے ٹکڑے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ کس سے؟ چاند کے ٹکڑے سے۔ لیکن اس وقت
اگر کوئی گورا نارا حسین و جمیل ہوتا تھا تو اس کو آگ کے انگارے سے تشبیہ دی جاتی تھی، آگ کے شعلے انگارے سے۔ تو ابو لہب بھی بہت خوبصورت تھا، لیکن تھا بڑا بدبخت، تھا بڑا گھٹیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو بیٹیوں کا جو نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، لیکن ان سے پہلے، نکاح سے پہلے، یہ دونوں بیٹیوں کا رشتہ ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ طے ہوا تھا۔ رشتہ طے ہوا تھا، نکاح نہیں ہوا تھا۔ رشتہ طے ہو گیا تھا کہ ان سے شادی ہوگی، لیکن جب اللہ کے طرف سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ جو غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے حکم سے گئے اور دعوت و تبلیغ کا آپ کو طریقہ بتلائے، وہ صرف اپنی ذات تک نہیں ہے بلکہ آپ اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو ڈرائیے۔ توحید کی دعوت، دین کی دعوت سب سے پہلے آپ اپنے گھر والوں سے شروع کیجئے۔ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اب صرف اپنی ذات تک، اپنے تک محدود مت رکھیے، اب آپ سب سے پہلے توحید کی دعوت، دین کی دعوت کس کو دیجئے؟ اپنے خاندان والے کو، اپنے رشتہ داروں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر تمام مکہ کے لوگوں کو جمع کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر تم جنت چاہتے ہو، اگر تم دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو۔ لیکن اس جگہ سب سے پہلے اعتراض کرنے والا کون تھا؟ ابو لہب تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، اور یہ لان تان کرنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کیا تم اس لیے ہمیں جمع کر رہے ہو؟ اور اسی پر اکتفا نہیں، یہ وہاں سے فوراً اپنا گھر آتا ہے، کون؟ ابو لہب، اور اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ میں تم لوگوں سے ناراض ہوں۔ بیٹوں نے، دو بیٹوں نے کہا کہ کیوں ناراض ہو؟ کیا بات ہے؟ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ابو جان؟ ابو لہب کہتا ہے کہ دیکھو، جاؤ اور محمد کے بیٹیوں سے جو رشتہ مقرر ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جا کر سر عام سب کے سامنے رشتہ ٹھکرا کر آؤ۔ کون کہتا ہے؟ ابو لہب۔ کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، اور اپنے بیٹوں کو کیا کہہ رہا ہے کہ جاؤ سب کے سامنے جو میں نے رشتہ مقرر کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ، اب رشتہ ٹھکرا دو۔ یہ کیوں کہہ رہا تھا؟ اس وجہ سے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والے کو کلمہ توحید کی دعوت دی تو یہ بھی دشمن بن گیا۔ یہ بھی کیا بن گیا؟ دشمن۔ اس سے پہلے کیا؟ بھتیجا، اس سے پہلے رشتہ داری، لیکن جب دین کی دعوت، توحید کی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو یہ چچا بھی دشمن بن گئے۔ اب آپ سوچے کہ جو بیٹیوں کا باپ یہاں پہ موجود ہو، اگر رشتہ کہیں مقرر ہو جائے نکاح کا، اور کوئی آوے لڑکا کا باپ یا لڑکا کے گھر والے اور سر عام سب کے سامنے یہ کہہ دے کہ مجھے آپ کی بیٹی سے نکاح نہیں کرنا ہے، میں رشتہ ٹھکراتا ہوں، اگر اس کا باپ آ کے بول دے وے، اس کا لڑکا کا باپ، تو واقعتاً باپ کو تکلیف ہوگی یا نہیں؟ اب آپ سوچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے صحن میں موجود ہے، صحابہ موجود ہے، لوگ اور بھی لوگ وہاں موجود ہے، یہ ابو لہب کا دونوں بیٹا آتا ہے، اور آنے کے بعد سب کے سامنے یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ
آپ کے بیٹیوں سے نکاح نہیں کریں گے اور رشتہ ٹھکرا دیتے ہیں۔ سوچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی دنیاوی اعتبار سے، لیکن اللہ تو اس سے بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دلہا مقرر کیے ہوئے تھے یا نہیں؟ بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں، ابو لہب کے وہ دونوں بیٹے، اللہ ان سے بہتر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کے لیے مقرر کیے ہوئے تھے۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سب سے پہلے جو ہوتا ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پہلی بیٹی کا نکاح بھی بنو امیہ میں، اور دوسری بیٹی کا نکاح یعنی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نکاح جو ہوا وہ بنو امیہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جب یہ نکاح کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آتے ہیں تو ابو لہب کو رہا نہیں گیا، اس لیے رہا نہیں گیا کہ یہ سب کے سامنے رشتہ کو ٹھکروا دیا تھا۔ اب وہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزت و احترام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے نکاح کر لیے ہیں، تو ابو لہب بے چین ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ بے چین۔ یہ پلاننگ کیا کہ کیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو ستایا جائے، ان پر ظلم کیا جائے۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کو اور عقبہ بن معیط کو یہ بلاتا ہے اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہکاتا ہے۔ کن کو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کو بلا کر، اور یہ ابو لہب کہتا ہے کہ دیکھو جو ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے، جو ایمان قبول کر لیا یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور اس کے بعد عزت و احترام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر کے لایا، کیسے تم لوگ برداشت کرو گے؟ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا گھر آتے ہیں، اور آنے کے بعد بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے۔ کن سے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ان سے بزنس نہیں کیا جائے گا، کوئی بھی سامان ان کے ساتھ نہیں بیچے گا، سامان کوئی بھی اس کو نہیں دے گا، اور کوئی اگر یہ لے تو اس کو دیا بھی نہیں جائے گا، یعنی تجارت سے بالکل بائیکاٹ، ان سے سلام و کلام بند۔ کن سے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب سوچے کہ کیا گزر رہے ہوں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر، کہ اس سے پہلے جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کیے اور ایمان نہیں لائے تھے تو بڑی عزت و احترام، جب ایمان لائے اور اللہ کے نبی کی بیٹی کے ساتھ یعنی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیے تو اب اپنے بھی پرائے ہو گئے۔ اور اسی پر نہیں بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئی، بات چیت بند کہ تم کیسے ایمان لے لائے، کیسے کلمہ پڑھ لیا، میں نے کیا اجازت دی تھی؟ ماں ناراض، حالانکہ بعد میں ماں بھی ایمان قبول کر لی تھی، بہت بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بہت بعد میں ان کی ماں بھی، لیکن شروع میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کر لیے تو 2 مہینہ تک یہ اپنے بھائی کے گھر میں جا کر بیٹھ گئی ناراض ہو کے اپنے بیٹے سے۔ کن سے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب اس حالت میں وہ تنہا رہ گئے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی طاقت و قوت صبر کا دامن نہیں چھوڑتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے یہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حبشہ کے طرف جانا ہجرت کر کے کوئی معمولی بات نہیں تھی، کئی سو میل کی دوری پر حبشہ ہے، اور اس وقت پکے راستے نہیں تھے جو ہمارے اب کے راستے ہیں، ہماری طرح گاڑیوں کی سہولیات نہیں تھی۔ اس وقت وہ سمندر میں جو کشتی تھی اس پر سوار ہوئے، کہاں جانے کے لیے؟ حبشہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتھ میں کون ہے؟ ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بھی کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ آپ سوچیے کہ اللہ کے نبی کی بیٹی کے ساتھ کیا گزر رہے ہوں گے، امتحانات کی گھڑی۔ یہ واقعہ جب میں پڑھا تو مجھے یاد آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور بچوں کو۔ آپ سوچیں کہ جب نکاح کرتے، بیوی جب لڑکیوں کا نکاح کیا جاتا ہے اور کہیں بیوی بن کے یہ جاتی ہے تو باپ بھی رو رہا ہے، بھائی بھی رو رہا ہے، حالانکہ لڑکی کہاں جا رہی ہے؟ شوہر کے گھر پر۔ اور یہاں دیکھے کہ جب شوہر کے گھر گئی یہ بیوی بن کر تو ان کے گھر والے انکار کر دیے کہ ہم نہیں رکھیں گے، اور ہجرت کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ، اور وہ بھی سمندری راستے، سمندر کے ذریعے سے گزر کر۔ اور کشتی اس دور میں ایسی نہیں تھی جو آج ہے کہ پوری سہولیات، پیک وغیرہ آج کل ہے جو شیشے میں، اور بیٹھنے کا بہترین نظم ہے، اس طریقے سے نہیں، بلکہ کھلی ہوئی کشتی تھی۔ اب سوچے ہوائیں چلتی تھی، اور اس کے بعد ڈر اور خوف کا ماحول، اور سمندر میں پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ ہمیں کیسے جانا ہے حبشہ کی طرف۔ کتنا کٹھن راستے طے کر کے اور گئے تھے، اور اسی اثنا میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی سفر ہی کے دوران، اور انتقال کا سبب بھی یہی سفر تھا۔ کن کا؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال کسی طرح کٹھن سفر کو، مشکلات سفر کو طے کرتے ہوئے حبشہ کے طرف پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب پہنچتے ہیں اور ان کی بیوی، تو حبشہ کے بادشاہ جو تھے وہ تابعی میں سے تھے۔ تابعی کہتے ہیں کہ جو صحابہ کو دیدار کیے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار نہیں ہوئی، ان کو تابعی کہتے ہیں۔ تو یہ تابعی میں سے تھے اور ایمان قبول کر لیے تھے، اور یہ عدل و انصاف والے بادشاہ تھے۔ بہرحال وہ اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ جب تک چاہے یہاں حبشہ میں قیام کرے، رہے، ٹھہرے، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد یہ دشمن کیا کرتے ہیں کفار، کہ جھوٹ کا حبشہ کے طرف یہ بات پھیلا دیتے ہیں کہ مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کر لیے ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، لڑائی ہوئی، اور مکہ میں اللہ کے نبی کو کامیابی حاصل ہو گئی۔ یہ سن کر جو ہے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتے کہ مکہ فتح ہو گیا، کوئی لڑائی بھی نہیں ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی حاصل ہو گئی، ہمیں چلنا چاہیے اب مکہ کے طرف۔ اور اس کے بعد یہ بیٹی بھی جو ہے کہتی ہے کہ نہیں، ابو کے پاس جانا چاہیے، کافی دن ہو گئے ہیں، ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال پھر یہ وہی کٹھن مشکلات والا سفر کر کے پھر مکہ آتے ہیں۔ مکہ آنے کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت بیمار ہو جاتی ہے۔ بیمار ہونے کے بعد پھر ایک جنگ ہوتی ہے، پہلی جنگ آپ سب کو معلوم ہے، جنگ بدر میں یہ لوگ پھر ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں۔ ہجرت کا جب حکم آتا ہے تو بڑی مشکلات کے ساتھ پھر مدینہ سوچے کہ مکہ سے کئی میل کے فاصلے پر ہے یا نہیں، لیکن پھر یہ لوگ ہجرت کا حکم ہوتا ہے تو مدینہ جاتے ہیں۔ مدینہ جانے کے بعد جب جنگ ہوتی ہے، جنگ بدر سب سے پہلی جنگ، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک نہیں ہوتے۔ اب آپ اعتراض یہاں پر ہوتا ہے کہ تیسرے نمبر پر خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
صحابی رسول اور اس کے بعد جنگ بدر میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی تھی کہ دیکھو بیوی تمہارے بیمار ہے اور تم یہیں رہ کر خدمت کرو، تمہیں بھی وہی ثواب ملے گا جو جہاد میں ملتا ہے، کیونکہ بیٹی بیمار تھی۔ اور اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جاتے تو پھر ان کے دیکھ بھال کیسے ہوتا؟ اللہ کے جب امیر کسی بات کا کیا حکم دے دے تو اتباع کرنے کا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلے تو صرف جنگ کرنا اسی میں جو ہے ثواب نہیں، بلکہ اگر اللہ کے راستے میں نکلے، جنگ ہو رہی ہے، کوئی پہرا بھی دے رہا ہے، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ کوئی اگر کھانا بھی بنا رہا ہے اس کو بھی وہی ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی بیمار کا علاج بھی کر رہا ہے اس کو بھی وہی ثواب ملتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف جنگ میں لڑنے کا وہی ثواب نہیں، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا حضرت عثمان غنی کو کہ تم مدینہ میں رہ کر اپنی بیوی کی خدمت کرو، تمہیں اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اب بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے بچوں کو چھوڑ کر، بوڑھی ماں کو چھوڑ کر، بیمار لوگوں کو چھوڑ کر، ایسا نہیں ہے، بلکہ حکمت، مصلحت، بہت ساری چیزیں ہیں جو احادیث میں مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ جب یہ لوگ جنگ بدر میں شریک ہوئے اور اس کے بعد جب واپس آئے، کامیابی حاصل ہوئی، تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال کر گئی تھی، اللہ کی پیاری ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو نکلے، بیٹی تھی، محبت تھی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اتر کر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اتارتے ہیں۔ سوچے کیا دل پر گزر رہی ہو، کیا ان کو تکلیف ہو رہی ہوگی، لیکن یہ سب ماجرا کیا ہوا؟ دین کی خاطر۔ یہ سب کیوں ہوا؟ ایمان کی وجہ سے۔ آج اگر ہمیں ذرا سی تکلیف ہوتی ہے بیٹوں کو یا بیٹیوں کو، یہ نہیں دیکھتے ہیں یہ تکلیف کس وجہ سے ہوئی، کیا اللہ کو راضی کرتے ہوئے یا شیطان کو راضی کرتے ہوئے؟ ہمیں بیٹوں کو اس وقت یا بیٹیوں کو شاباشی دینی چاہیے کہ اگر بیٹی قرآن کی تلاوت کر رہی ہو، باپ کو چاہیے کہ اس وقت اس کی تعریف کرے۔ اگر بیٹی پردے کے ساتھ رہ رہی ہو، اپنی عزت کی حفاظت کر رہی ہو، باپ کو چاہیے اس وقت بیٹی کی سب کے سامنے تعریف کرے۔ اگر بیٹی کوئی کامیاب ہو رہی ہو، چاہے جس اعتبار سے، اس وقت تعریف کرنی چاہیے۔ اگر بیٹی اپنے سسرال میں رہ کر اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے، اس گھر کو جنت بنا رہی ہے، باپ کو چاہیے اس جگہ تعریف کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بیٹی ناچ رہی ہو، تم اس جگہ تعریف کر رہے ہو، سمجھو کہ شیطان کی تعریف کر رہے ہو۔ بیٹی سر عام پردہ کی نمائش کر رہی ہو، اپنے جسم کو دکھا رہی ہو، آپ اس جگہ تعریف کر رہے، سمجھے کہ شیطان کی تعریف کر رہے ہو۔ بیٹی باپ کا جنازہ، عزت کی جنازہ نکال رہی ہو، اس جگہ اگر آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، سمجھے کہ آپ شیطان کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ جو انتقال ہوئی، یہ ہجرت کرنے اللہ کے لیے ہجرت کی، ہجرت میں جو تکالیف، جو صعوبتیں جو آئی ان پر برداشت کی، اور یاد رکھے یہ جو ہجرت کی یہ بھی سمجھے کہ اللہ کے راستے میں ان کی موت ہوئی۔ کون؟ اللہ کے راستے میں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین ہو گئے، بہت مایوس ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ روتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا نہیں گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، کچھ وقت پہلے تمہارے چہرے پر خوشی کے اثرات دکھائی دے رہے تھے، چہرہ چمکتا تھا چاند کی طرح، آج تم غمگین مایوس نظر آتے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود فرمایا تھا کہ جب کوئی کسی کا رشتہ مقرر ہوتا ہے نبی کے بیٹی کے ساتھ یا کسی طرح سے تو وہ قیامت تک رہتا ہے۔ آج تو آپ کی بیٹی انتقال کر گئی، اگرچہ ایمانی رشتہ تو ہے لیکن جو رشتہ بیٹی داماد والا تھا وہ تو ختم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا کہ میں اپنی تیسرے نمبر کی جو بیٹی تھی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح میں آپ کے ساتھ کراتا ہوں۔ اب یہاں پر سوچے کہ اگر کوئی داماد صحیح نہ ملے تو بیٹی کے باپ ہمیشہ کوستے ہیں، تانا دیتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو کہاں بھیج دیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا صحیح نہ ملے، اور کبھی کبھی لڑکی اگر صحیح نہ ملے تب بھی لڑکا کے گھر والے ہمیشہ تانا دیتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بیٹی کو ان کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ جو عزت و احترام بیوی کو دینی چاہیے، جو بیوی کا حقوق ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پورا کیے، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسری بیٹی دے رہے ہیں۔ ورنہ دنیاوی اعتبار سے آپ سوچے کہ اگر کوئی لڑکا کے گھر والے یا لڑکا اگر پریشان کر رہے ہو بیٹی کو، دوسری بیٹی کوئی دے گا؟ کبھی زندگی میں نہیں، بلکہ وہ پہلی کو بھی چھوڑا لیتا ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ واقعتاً یہ ہماری بیٹی کو اچھے رکھے، اس لیے دوسری بیٹی بھی دی۔ ایک ظالم یہ کہنے لگا کہ دیکھو کہ حضرت عثمان جو ہے وہ ظلم کیا، اس وجہ سے اس کی بیٹی، ان کی بیٹی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی انتقال ہو گئی۔ نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں حضرت عثمان غنی کو اچھے سے جانتا ہوں۔ بہرحال اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت ہو گیا، انشاءاللہ پھر کبھی اگلے جمعہ تو شعبان کی فضیلت پر بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنت پڑھیں۔